الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں کے بارے میں توجہ دلائی. اور آپ جانتے ہیں کہ آج 8 محرم الحرام ہے اور انشاءاللہ پرسوں یوم عاشوراء یعنی کہ 10ویں محرم الحرام ہو. ویسے تو پورے سال کے تمام دن، تمام مہینے اللہ کے پیدا کردہ ہے، اور اللہ ہی نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض. آج سے نہیں، اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے مہینے، اور وہ 4 مہینے ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام. یہ بڑے احترام والے مہینے ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں کفار مکہ اگر کسی وجہ سے آپس میں جنگ بھی کرتے تھے اور شام کو رجب کا چاند ہو گیا تو کہتے تھے بھائی لڑائی 4 مہینوں کے لیے بند کر دو، 4 مہینوں کے بعد لڑیں گے. یعنی کہ وہ بھی اپنے لڑائی جیسے معاملات کے اندر بھی 4 مہینوں کا احترام کرتے ہیں. یعنی قرآن مقدس کی یہ آیت اترنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے. کب سے؟ خود اللہ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تب سے 4 مہینے حرمت والے مہینے. اور اس میں بھی محرم الحرام بڑا احترام والا مہینہ ہے. اب لوگ وجوہات ڈھونڈتے ہیں کہ محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ کیوں ہے. ارے بھائی، وجوہات اور ریزن ڈھونڈنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے جب آپ کو آپ کے اللہ نے، محمد رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. بس یہی کافی ہے. اللہ کے رسول کی بات جب ہمارے سامنے آ گئی تو پھر اس کے بعد کسی ریزن کی ہمیں ضرورت نہیں. اور یاد رکھیے 10ویں محرم الحرام یہ تو اتنا احترام والا ہوگا کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے تمام مسلمانوں کو 10ویں محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا. رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں سن 5 ہجری میں. اللہ کے رسول کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد، مدینہ ہجرت کرنے کے 5 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے. اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. تو اس کے لیے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا سب کو فرض ہے. جب اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے تو 10ویں محرم کی فرضیت کو اٹھا دی، لیکن سنت باقی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے آپ پابندی کے ساتھ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے. اور جس سال آپ کا وصال ہوا آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا.
اس وقت جو 10ویں محرم آئی تو حضور نے فرمایا بھائی ہم لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں. یہودی کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اللہ نے 10ویں محرم کو بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا، تو اس کے شکرانے کے طور پر یہودی بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے. تو حضور نے فرمایا یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، اور ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی. اسی لیے اگر آئندہ سال میری زندگی باقی رہی تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، یا تو 9-10 رکھوں گا یا 10 اور 11ویں کا روزہ رکھوں گا. لیکن اللہ کی مصلحت تھی کہ اگلے سال اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرما دیا. صحابہ کو حضور کی یہ بات یاد تھی تو صحابہ پابندی کے ساتھ یا تو 9-10 یا 10-11 کو روزہ رکھتے تھے. تو میرے بھائیو، 10ویں محرم کو اللہ نے فضیلت والا دین بنایا ہے بہت پہلے سے. یہ بات الگ ہے کہ ایسے مقدس دین کے اندر اللہ نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت اللہ نے جو عطا فرمائی تو 10ویں محرم کو عطا فرمائی. دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ہم مکس کر دیتے. حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے 10 تاریخ مقدس نہیں بنی ہے. 10ویں تاریخ تو اللہ نے جب سے آسمان زمین پیدا کی تھی اس دن سے مقدس ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت حسین کو عظیم شہادت 10 تاریخ کو عطا فرمائی، اس لیے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ لوگ اپنی اپنی معلومات اپنے اپنے باپ داداؤں کے کام کرنے کی وجہ سے خرافات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کو اپنا حساب دینا ہے. ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہمیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، صحیح سوچ عطا فرمائی ہے. بازار مٹکا لینے جاتے 50 روپے کا بھی تو ٹھوک ٹھوک کے لاتے، تو دین کی باتیں آپ ایسے ہی کیسے لے لیں گے؟ ٹھوک کے لیجیے. جس آدمی سے آپ سیٹسفائیڈ ہے اسی آدمی سے آپ بات کو لیجیے. دین کی بات اتنی سستی نہیں ہوا کرتی میرے بھائیوں. لوگ خرافات کرتے ہیں، کرنے میں ہمیں ان خرافات میں شریک نہیں ہونا. ہمارے کتنے ایسے بھائی ہوتے ہیں جو اس طرح کے کاموں میں شریک تو نہیں ہوتے، لیکن لوگ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں تو وہاں پر تماشائی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، من کثر، عربی کا مقولہ ہے، عربی کی کہاوت ہے، من کثر سواد قوم فہو من. جو آدمی قوم کی کوانٹٹی میں اضافہ کرتا ہے، قوم کی بڑھوتری میں اضافہ کرتا ہے تو وہ بھی اسی میں سے ہوتا ہے. تو آپ کو بھی کوانٹٹی بڑھانی نہیں ہے. بہرحال کرنے کے کام کیا ہے، نہ کرنے کے چھوڑیے، کرنے کے کام کیا ہے. میرے آقا نے ہم کو کیا طریقہ بتایا ہے، محمد رسول اللہ کیا پیغام لے کر گئے ہیں ہمیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اس سلسلے میں، یہ ہمیں جاننا ہے. ایک روایت ہے، یہ روایتیں جو ہوتی ہیں اس کے درجے ہوتے ہیں، ہائی کوالٹی، اعلیٰ کوالٹی، تھوڑی لو کوالٹی. یعنی حضور کی باتوں میں کوالٹی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ایسی بات بولنے سے ہماری حفاظت فرمائے. حضور کی باتیں اللہ کے رسول کے زمانے سے ہم تک جو پہنچی ہے تو بیچ کے جو میسنجر ہیں ان کی وجہ سے کوالٹی میں فرق پڑ جاتا ہے. تو ایک روایت ہے جس کو بعض محدثین نے کچھ ضعیف روایت بھی کہا ہے، لیکن روایت اور فضائل کے باب کے اندر اس طرح کی روایت لی جا سکتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ روایت دوبارہ سن لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بھی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر روزی میں وسعت کرے گا، دل کھول کے خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے
آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ تو صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو آدمی کو اس پر خرچ کرنا چاہیے. یہ کرنے کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیجیے. عام دنوں میں گھر میں دسترخوان پر 1-2 چیزیں بناتے ہیں، 2 چیز اور زیادہ بنائیے، خود بھی کھائیے، پڑوسیوں کو بھی کھلائیے. ہاں، لیکن اس کے لیے کھچڑا بنانا ہی ضروری ہے ایسا کوئی ضروری نہیں کہ بھی کھچڑا بناؤ گے تو ہی 10ویں محرم ادا ہوگی، نہیں بناؤ گے تو ادا نہیں ہوگی. اس طرح کی باتیں کچھ نہیں. آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ان کی فیوریٹ آئٹم، ان کو جو بھی پسند ہو وہ کھانا بنائیے، 1-2 زیادہ بنائیے، غریبوں کو دیجیے، کوئی حرج نہیں. آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے. دوسرا کرنے کا کام 10ویں محرم کو روزہ رکھنا ہے. 10ویں محرم اس سال الحمدللہ اتوار کو آ رہی ہے، اور اتوار کو عام طور پر ہمارے کاروبار وغیرہ بند رہتے ہیں، ہم اپنے گھر پر رہتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو بہترین موقع ہے روزہ رکھنے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ میں بالکل من وعن آپ کو سناتا ہوں، اس میں کئی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا. حضور کا ارشاد ہے، جو بھی آدمی 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کو روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے. یہ جملہ میں بار بار بول رہا ہوں. حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے. لہذا میرے بھائیوں، 10ویں محرم کو گھر پہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. گھر کی مستورات کو بھی بتائیے. یہ فضیلت کی باتیں جو آپ یہاں سنتے ہیں، گھر کی مستورات بیچاری کسی وجہ سے محروم رہ جاتی ہے، نہیں سن پاتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. خالی ان کو عمدہ کپڑے یا عمدہ جویلرس لا کر دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. دین کی صحیح سمجھ، دین کی صحیح باتیں اپنی گھر کی مستورات کو اپنی بیٹیوں اور بچیوں کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں آپ کا گریبان پکڑے گی اور کہے گی کہ یا اللہ، ہم نے ان کی پوری سیفٹی کا انتظام کیا تھا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے رہنے کا، ان کے روم کو سجانے کا، عمدہ سے عمدہ قسم کی غذائیں پکا پکا کر کھلانے کا ان کا انتظام کیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی ہمارے دین کی فکر نہیں. یہ کل گریبان پکڑے گی آپ کا. اسی لیے دین کی باتیں ان کو بتانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انہیں بتائیے. مستورات اور عورتیں خاص طور پر دین کے معاملے میں بڑے نرم دل ہوتی ہیں، لہذا ان کو بتائیے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں. اور اس کے ساتھ 9ویں محرم کو ملا لیجئے، یعنی سنیچر اور اتوار کو روزہ رکھیے یا اتوار اور پیر کو روزہ رکھیے. 2 دن روزے کا اہتمام کیجیے. میرے بھائیوں، یہ ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے. ضروری نہیں ہے یہ کہہ کر بات کو ٹال دینا یہ بہترین مسلمان کی نشانی نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل کی پابندی کرتا ہے. فرائض کی اگر آپ ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں آپ کوئی بڑی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. یہ تو اللہ کی طرف سے آپ پر فرض ہے، کرنا ہی پڑے گا. نہیں کرو گے تو گنہگار ہوں گے. لیکن سنت اور نوافل جو ہے اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے اگر نہیں کریں گے تو، لیکن کریں گے تو ثواب بھی تو بہت عمدہ ملے گا. اور آپ کریں گے تو آپ کی اولاد اور نسلیں جانے گی کہ ہمارے باپ دادا 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. اس لیے اس کا اہتمام کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک اور عمدہ اور اچھی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فتاوی اشرفیہ، رامدیر سے چھپی ہوئی فتاوی اشرفیہ ہے. اس میں بہت عمدہ اور اچھی بات لکھی تھی جو میں آج ہی پڑھی. میں نے اس سے پہلے میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی. آج میں نے پڑھی کہ آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے اللہ نے مجھے بتائی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہا کہ عاشورے کے دن یعنی 10ویں محرم کو کرنے کا ایک بہترین کام بھی ہے. عام طور پر لوگوں کو اپنی پرسنل لائف سے بڑی شکایت رہتی ہے، تو اپنی شکایت کو دور کرنے کا اللہ نے بہترین موقع آپ کو عطا فرمایا ہے آنے والے اتوار کو یعنی 10ویں محرم. وہ عمل کیا ہے؟ 10ویں محرم کو زوال کے موقع پر، ہمارا زوال ہے بھروچ کا، تقریباً 12:35 سے شروع ہوتا ہے، 12:40 کو ختم ہو جاتا ہے ہمارا زوال. تو یہ زوال کا جو ٹائم ہے 5 منٹ 6 منٹ کا جو ٹائم ہے بڑا اہم ہے. یاد رکھنا ہے آپ کو. یہ زوال کا ٹائم سنڈے کو، اتوار کو 12:35 سے 12:40 کا جو ٹائم ہے وہ زوال کا ٹائم ہے.
اس ٹائم میں آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو 49 مرتبہ یعنی 49 49 مرتبہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے ساتھ القوی المتین، قوی کے معنی طاقتور، متین کے معنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اللہ کی صفت ہے القوی المتین۔ اس کو کیا اتنا سینٹینس القوی المتین کو 688 مرتبہ 688 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے میں مشکل سے 4 منٹ لگے گی، آپ زیادہ نہیں لگی۔ دوبارہ دہراتا ہوں، اتوار کو زوال کے ٹائم پر 12:33 سے 12:40 کو ہمارے بھروچ کا زوال ہے، اس زوال کے ٹائم پر آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ 49 مرتبہ پڑھنا ہے 49، اور القوی المتین اس کو 688 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے القوی المتین۔ اس کی فضیلت لکھی ہے، اگر کسی آدمی کا دل کمزور ہے، ہاں کسی بیماری کی وجہ سے یا اس کی لائف میں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کمزور دل کا ہو گیا ہے، تو اللہ اس کی دل کی کمزوری کو دور فرما دیں گے، یہ ایک فائدہ۔ دوسرا، اس کی لائف میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی ایسا حالات آ گئے جس کی وجہ سے کاروبار کو لے کر یا اپنی پرسنل لائف میں کسی بھی پرابلم کو لے کر وہ پریشان ہیں، اور اس کو یہ جو پڑھا القوی المتین اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے گا، اللہ اس کو جلد سے جلد اس پریشانی سے باہر نکال دیں گے۔ ہم سب کو اپنے کاروبار کو لے کر پریشانیوں کا سامنا ہے، اور بعض لوگوں کو اپنے کتنی پرسنل لائف کو لے کر بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے، تو میرے بھائیوں ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین موقع ہے، لیکن ہمیں اپنی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ جمعہ کے دن زوال کے وقت پر 12:33 سے 12:40 کو ہمارے بھروچ کا زوال ہے، اس زوال کے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو 49 مرتبہ، اور القوی المتین اس کو 688 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ فتاوی اشرفیہ میں اس کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ بڑا مجرب عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا۔ تو اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی قدرت ہے، اسی کے اوپر آدمی بھروسہ کر کے اگر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 10ویں محرم کو یہ کرنے کا کام ہے، ہو سکے تو 9، 10 یا 10، 11 کو آپ روزہ رکھیے، گھر کے مستورات کو روزہ رکھنے کا حکم دیجیے، اور اس کے علاوہ 10ویں محرم کو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیجیے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیجیے، اور جو عمل میں نے ابھی آپ کو بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور القوی المتین، یہ عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے عالم کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر اس وبا کو لے کر پوری دنیا جو پریشان ہے، اللہ اس وبا سے ہم سب کو جتنا ہو سکے جلدی باہر نکالے، اور دنیا اپنی ڈگر کے مطابق دوبارہ چلنا شروع ہو جائے، اور اپنے اس بہانے ہمیں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایک نئی زندگی لے کر ہم اللہ کے دربار کے اندر آئے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔